گورنر سندھ تشریف لے آئے اور اب انہوں نے اپنا کام بھی کر لیا، اور دوسری جانب دوسرے گورنر جو تھے وہ واپس عمرے سے واپس آ گئے، ٹسوری صاحب، اور وہ بھی اب اپنی والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو کوئی کبھی مجیب الرحمان کو جو اگرتلہ کیس میں بھی گرفتار ہوئے تھے اور وہ کیس بالکل درست بھی تھا، اس پر ان کو معافی دے دی گئی تھی، ایسے ہی کچھ ہمارے نئے گورنر کے ساتھ بھی ہے کہ نئے گورنر نے جو ہے وہ نہال ہاشمی صاحب نے 2017 میں توہین عدالت بھی کیا تھا اور ان پر 5 سال کی پابندی بھی لگا دی گئی تھی، اور اب ان کو گورنر سندھی بنا دیا گیا۔ کیا یہ پارٹیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو عدلیہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، یہ جو مقننہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، یا یہ جو فوج ہماری بدعمالیوں کو کھول کر بیان کر رہی ہے، یہ سب کے سب غلط ہے؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا۔ تو آئیے آگے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اسے لائک بھی کر لیں، اور بڑی مہربانی ہوگی کہ اب عید کا موقع ہے، آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو عید مبارک بھی ہو۔ دوستوں، شروع اس طرح حوالے سے کرتے ہیں کہ 2-3 افراد ایسے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہیں بہت سنگین جرم کے بعد بھی آج اور یا اس سے پہلے اقتدار دیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مشرقی پاکستان کے حوالے سے، اور جو ادھر تم ادھر ہم کی جو کردانیں تھیں، اور ان کی جو اس پوری سازش میں جو کردار تھا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن اس کے بعد انہیں پھانسی دی گئی۔ تو پھانسی دینے کی وجہ وہ نہیں تھی، ملک کے ساتھ جو سازش ہو رہی تھی وہ نہیں تھی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے وہ جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی سلامتی کونسل میں کہ جنگ بندی کر کے اور مجیب الرحمان سے بات چیت کی، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، اس قرارداد کو ذوالفقار علی بھٹو نے پھاڑ دیا تھا۔ اگر وہ بات چیت کے راستے کھلے تھے تو پھر بات چیت کیوں نہیں کی گئی؟ لیکن دوسرا جو سب سے اہم تھا وہ مجیب الرحمان کا تھا۔ مجیب الرحمان کو 1969 میں معاف کر دیا گیا۔ اگرتلہ کیس جو 62، 63، 64 میں چلتا رہا، اور جس میں مجیب الرحمان اور ان کے تقریباً 11 سے 15 ساتھیوں کو سزا ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا اور انہیں 71 میں مکمل طور سے آزادی دے دی گئی کہ وہ بنگلہ دیش میں خوب دھوم دھام سے دھاندلی بھی کریں اور اپنی نام تمام نشستیں کر کے ایک اکثریت کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اسی ہمارے ملک میں ابھی عمران خان موجود ہیں، جنہوں نے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ہوا، یعنی جو ایک شرمناک، ایک تضحیکناک اور فوج کے نام پر ایک کلنک لگانے کے لیے، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ ساری کارروائی کی، اور اس میں تحریک انصاف کے بڑے سے بڑے لیڈر بھی شامل تھے اور چھوٹے کارکنان کو بھی شامل کر کے آج انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا گیا۔ لیکن اس پورے کھیل میں، اس 9 مئی کے پورے واقعے میں، نہ ہی عمران خان نے آج تک اس واقعے کو ایز اٹ از قبول کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اس پر معافی مانگتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جناب میں معافی تو نہیں مانگ رہا ہوں، ہاں اس کی جوڈیشنل انکوائری کر لی جائے، جوڈیشنل انکوائری سے یہ معلوم ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی باتیں تھیں جس کے بعد جو ہے نا کچھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ سن بھی سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا سے کیا ہو رہی ہے اور کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس صورتحال میں آج جب عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ رہا ہیں، بہت سارے وہ ساتھی بھی رہا ہو گئے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی تھے اور جن پہ ثبوت بھی ہوا تھا، اور جن کو گرفتار کر کے ان پہ مقدمہ چلا کے ان کو ثبوت دے کر کے ان کو جو ہے نا دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تھا، لیکن آج ان کو معافی دے کر کے اور دوبارہ آزاد کر دیا گیا۔ ایک لمبی فہرست ہے، آپ اس میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الطاف حسین نے جب یہ معافی مانگی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے 22 مئی
جو ہے 2016 میں جو فوج کے بارے میں یا جو پاکستان کے بارے میں کہا، اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی، لیکن انہیں معافی دینے کے بجائے ان سے تلافی بھی کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے گورنر بھی بنا دیا گیا، لیکن الطاف حسین کو ملک میں لانے کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب یہ دیکھیں، ایک مرتبہ پھر جب کراچی کے حقوق کی بات آئی اور کامران کشوری نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کے یہ بات کی کہ اس پہ غور کریں، یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ آئین سے غداری نہیں ہے، یہ سندھ کو صوبہ بنانا یا سندھ کے اندر صوبہ بنانا نہ سندھ سے غداری ہے نہ آئین سے کوئی بے وفائی ہے، بلکہ یہ ایک لیگل، قانونی، دستوری ایک حق ہے کراچی کی رہائشیوں کا کہ وہ اس پر کام کریں۔ اس کی وجہ بھی ایک جو آئے گی وہ بہت لمبی تھی۔ یہ سلسلہ آج نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ سلسلہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا، جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سندھ میں ممتاز علی بھٹو کو لا کر کے وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس نے نہ صرف یہاں لسانی ہنگامے کرائے بلکہ لسانیت کو پرچار دیتے ہوئے سندھ میں ایک ایسا ناسور کوٹا نافذ کیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ یہاں کے اردو بولنے والوں کا سندھ کی حکومتوں پہ، یہ جو سارا سیکریٹریٹ ہے یہ سندھ کا سیکریٹریٹ نہیں ہے، سندھ کا سیکریٹریٹ تو حیدرآباد میں موجود تھا، اس پاکستان کے سیکریٹریٹ کو سندھ کا سیکریٹریٹ بنایا گیا، اور آج اگر کوئی اردو بولنے والا ان سیکریٹریٹ میں چلا جائے تو وہ اجنبی ہوتا ہے، اس کا کام کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا بغیر اس کے۔ جب آپ ان کے جیبوں میں کچھ پیسے ڈالیں گے یا آپ سندھی بول رہے ہوں تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بویا ہوا بیج تھا جس نے یہاں لسانیت کو عروج دیا اور سندھ میں، کراچی میں رہنے والوں کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت دی۔ اور اس زمانے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم بنی کیوں، تو ایم کیو ایم بننے کی یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار تھے تو جو نوکریوں کے جو اشتہارات نکلتے تھے اس میں صاف طور پہ نیچے لکھا ہوتا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ جو ہیں، شہری علاقوں کے لوگ، اس ملازمت کے لیے درخواست نہ دیں۔ اب آپ خود بتائیں، یہ ایک ایسا نظام جو یہ پیپلز پارٹی کے بانی چلاتے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پیپلز پارٹی کے بانی تھے انہوں نے اس نظام کو چلایا، اور ان کے بھائی کزن جو ممتاز علی بھٹو صاحب تھے، ممتاز بھٹو صاحب، انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور یہ پھر سلسلہ شروع ہوتا گیا، اور آخرکار پورے کراچی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اردو بولنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، جیسے کہ آج بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ بسوں میں چڑھیں، آج بھی اگر آپ دوسرے مقامات پہ پبلک پیلیس پہ کریں یا آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں تو آپ کو کچھ ایسے ہی الفاظ سننے کو ملیں گے کہ بھائی آپ جائیں جی، آپ کا کام مشکل ہے۔ تو پھر اس کا جواب تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ انتہا پسندی کو، آپ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور دوسرے گروپ کو آپ ابھار رہے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئے اور ہمارے آمنے سامنے آ کر کے کھڑا ہو۔ اور یہ اب میں آپ کو اس وقت بھی بتاؤں کہ آپ سے چند سال پہلے یہ جو گلستان جوہر اور گلزار ہجری کے جو بہت سارے علاقے تھے اس میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آصف علی زرداری اور ان کے لوگوں نے یہاں پہ لا کے لوگوں کو بسایا، اور آج وہ ان زمینوں پہ ناجائز طور پہ قابض ہو کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ شامل ہوئی۔ تو اب ایک طرف تو عمران خان، مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بھٹو، اور دوسری طرف جن کو سب کو معافی دی گئی، آج بھی لوگ بھٹو کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو سزا ہوئی تھی وہ درست نہیں تھی، وہ صحیح نہیں تھی، سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر زیادتی کی تھی تو آپ جائیں نا سپریم کورٹ میں، جا کر کے سپریم کورٹ کو بتائیں کہ جی آپ نے زیادتی کی ہے، مقدمہ لے کے جائیں، آپ کے تو بہت بڑے بڑے وکیل بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب کا سب ایک پورے پروف کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پٹیشن پہ بحث بھی ہوئی، اور اس پر انہوں نے جو ہے
اس پر فیصلہ بھی آیا. اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو آج پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور کل بھی وزیر اعظم بھی تھی, بے نظیر بھی دو تین دفعہ وزیر اعظم بنی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وزیر اعظم بھی بنے, صدر بھی بنے, وزیر داخلہ بھی بنے, وزیر خارجہ بھی بنے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کیس کو نہ ہی اوپن کیا جا سکا اور نہ ہی اس پر کوئی ڈیبیٹ ہو سکے. اسی طرح سے عمران خان کا میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح مجیب الرحمان کو بتایا. یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اب جب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین جو ہے انہوں نے پہلے بھی معافی مانگی ہے, آج بھی ان کا معافی نامہ موجود ہے, لیکن ان کو بلا کر کے اور کراچی کو متحد کرنے کے بجائے کراچی کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ کراچی کی عوام کو, یعنی کبھی پی ایس پی کو دعوت دی جاتی ہے, کبھی ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے پاس صدر صاحب بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں. یہ سارے بیٹھنے بٹھانے کی جو بات ہے, اور یہ سارا مقام ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ آگے بڑھا سکیں گے. یہ ساری باتیں جو اب آپ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کے حقوق کو جو پامال کر رہے ہیں اسے پامال کرنے میں. لیکن آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے جو وزیر اعلیٰ کی جو قرارداد ہے اسمبلی میں جو منظور ہوئی اس کی حمایت کر کے, اس لیے کہ جماعت اسلامی کا تو سارا ووٹ ہی کراچی میں, کراچی کے علاوہ تو بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کا کہیں بھی ووٹ نہیں. لہٰذا ان کو اس قرارداد کی منظوری میں حصہ لینے پہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.